اچھا حسین بات سنیں, جس کی ماں ہندو ہو اور باپ مسلمان ہو وہ کون ہوتا ہے؟ بغیرت ہوتا ہے, حرام کی اولاد ہوتا ہے, حرام کی اولاد ہوتا ہے. کنفرم ہے 100% کنفرمڈ ہے آپ؟ ہاں 100% کنفرم ہے, کیونکہ اہل کتاب کے علاوہ کسی سے شادی کرنا مسلمان کے لیے جائز. 100% بات ہے کہ اگر ماں بت پرست ہو تو جو بچہ ہوگا وہ حرام کا ہوگا. کنفرم؟ بالکل کنفرم ہے. آپ کے حضور کی ماں بت پرست تھی؟ نہیں. حضور کون ہوئے؟ نہیں. کون سے حضور؟ آپ کے حضور محمد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ماں بت پرست تھی. وہ موحد تھی, کس نے کہا بت پرست تھی؟ بت پرست تھی, ثابت نہیں پتا, مطلب ابراہیمی پر تھے. چلیں آپ دکھا دیں, ابراہیمی دین پہ تھے. چلیں دکھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ دکھا بھائی آپ دکھا دیں کہ بت پرست تھی, ثبوت دکھا دیں. الحمدللہ میں ثبوت, یہ اچھی بات. لیکن اگر میں اب آپ کو ثابت کر دوں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کہ محمد صاحب کی ماں جو تھی, کوئی ضعیف کوئی ہسٹری کے جو ہے نا بات کرنے والے کچھ لوگ ہیں, ان کی روایت آپ بتا دیں. اب اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ کے نبی کی ماں بت پرست تھیں, تو آپ اس کے بعد اپنے نبی کو یہاں پہ حرامی بولیں گے نا سر؟ بھائی اسلام کے احکام شروع کہاں سے ہوتے ہیں یہ بتاؤ, اسلام کب سے آیا ہے؟ سر مجھے نہیں پرواہ, آپ نے کہا جس کی ماں بت پرست ہو وہ بچہ حرامی ہوتا ہے, آپ نے کہا ہے نا. اسلام کے احکام جہاں سے شروع ہوئے ہیں, جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے سر, آپ نے بولا ہے کہ جس کی ماں بت پرست ہو. اس سے پہلے جو ہوں گے نا, کوئی علم یہ ہے ہی نہیں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا, بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے, آپ دلائل لے کر آنے لگ جاتے ہو. بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ حسین یار بولی جا رہا ہے. حسین بھائی یہ بریک فیل کی ہو گیا. حسین بھائی تھوڑا رکو نا, اگر آپ سامنے والے سے یہ مطالبہ کرو کہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کیا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ. آپ کنٹینیوسلی بولے کیوں آ رہے ہو؟ ابھی تھوڑا خاموشی سے مطالبہ کرو کہ بھائی تم نے جو بولا ہے اس کو ثابت کرو. بھائی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اسلام کے احکام کب سے لاگو ہوتے ہیں. آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ سنو, آپ نے یہ سوال کہنا ہے ان سے کہ آپ ثابت کرو اپنی بات, اور سنو چپ چاپ. حرامی کا لفظ اسلام نے تب لانچ ہوا ہے جب اسلام شروع ہوا ہے. حرامی کا اس سے پہلے اصطلاح ہی نہیں تھی. صحیح ہے نا, یہ تو آپ لوگوں کے بات سنیں, آپ ایتھسٹ ہیں نا, آپ ایتھسٹ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایتھسٹ ہیں نا, آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے, آپ کی ماں کسی کے ساتھ چاہے کچھ بھی کرے آپ کو نہیں ماننا, کیونکہ بات سنیں, حسین آپ نے ایک اور کلیم کیا, آپ نے کہا ہے حرامی کی اصطلاح اس سے پہلے نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق یہودی اور عیسائی وہ اگر بغیر شادی کے بچہ پیدا کریں تو وہ حلال کا کہلاتا تھا قرآن اسلام کی روح سے اور ان کی کتابوں کی روح سے, اور اللہ میاں پہلے جو انہوں نے عیسائی مذہب بھیجا اور یہودی مذہب بھیجا, اس مذہب کے اندر حرامی بچے نہیں ہوتے تھے. بتائیے حسین بھائی کیسے؟ بات سنیں, پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے کہا حرامی کی اصطلاح جو ہے وہ قرآن سے پہلے نہیں تھی, آپ نے کہا یہ جو لوگ آپ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا سارا جو اصل بنیاد ہوتا ہے نا سارا جھوٹ پہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے حضرت, میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے ایک ٹرم دیا ہے, آپ نے کہا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب کا تھا. بات سنیں, ایک عیسائی مذہب, یہودی مذہب, ٹھیک ہے نا, یہ اہل کتاب ہیں, ان کے یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں, اگر یہ آؤٹ آف شادی بچہ پیدا کرے تو بچہ حرامی ہوگا کہ نہیں؟ ایتھسٹ کے اصطلاح میں حرامی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہوتے ہی سارے ان کے لیے. ارے بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے کیا پوچھا, ایتھسٹ کے بیچ میں شادی کا کوئی رواج ہے؟ بہترین. تو محمد کی ماں اور باپ دونوں ایتھیسٹ تھے, تو محمد حرامی ہوا نا سر؟ آپ لوگوں کے مطلب یہ اگر شادیاں ہوں گی تو کیا وہ کسی مذہب کی اس پہ ہوں گی؟ آپ لوگوں کو بس سیدھا ڈائریکٹ سیٹ پہ جانا ہے. بالکل جس طریقے سے محمد کے ماں باپ نے کی تھی. نہیں نہیں بھائی, ان کے یہاں شادیاں ہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے, جو یا تو مذہب ابراہیمی تھا یا جو ہے نا عیسائیت. نہیں تھا نا, نہیں تھا مذہب ابراہیمی تھا یا عیسائیت تھی, وہ موحد لوگ تھے. آپ لوگ موحد نہیں ہو, آپ ایک خدا کو مانتے نہیں ہو. ارے بھائی سنیں, آپ کو بڑے آرام سے آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم ایکس مسلم ہیں نا. بات سنیں, آپ مجھے بتا دیں مجھے پروف کرنے دو نا, آگے مت جاؤ, پہلے پروف کرنے دو ان چیزوں کو جو میں نے کلیم کیا ہے, جو تم نے کلیم کیا ہے, مجھے ان کو پروف کرنے دو. ابھی اچھا کرو, کیوں جا رہے ہو؟ اوکے,
मोहम्मद साहब का जो बाप था, उसका जो बाप था यानी मोहम्मद का जो दादा था, अच्छा उसके पास खाना काबा की कुंजियां थी? अच्छा, थी कि नहीं थी? मेरे ज़हन में नहीं है कि उनके पास थी। ओके, जब आपके पास सूरह फील आई, ठीक अच्छा। है, तो सूरह फील मोहम्मद के बारे में आई थी या मोहम्मद के दादा के बारे में आई थी? जाहिर सी बात है उनसे पहले जो गुजरे उनके बारे में आई थी। तो उसके दादा के बारे में आई थी ना? मोहम्मद के दादा के बारे में आई थी। उस वक्त काबे में कितने बुत थे? बहुत सारे बुत होंगे, 360। तो मोहम्मद का दादा काबे के बुतों को संभाल के रखता था ना, उनकी पूजा करता था ना, और क्या करता था? अगर इब्राहिमी पे होता, सब्र करो, अगर इब्राहिमी पे होता तो क्या वो सबसे पहले काबे के बुत ना तोड़ता? अच्छा, ये आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुना है? वो बात की बात है, अब मैं मोहम्मद के दादा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखें, आई डोंट केयर, डोंट चेंज द सब्जेक्ट। साहिल बोल यार, चेंज कर रहा है सब्जेक्ट। हुसैन भाई देखो, आप बात करने के लिए आए हैं ना, तो टॉपिक को यहाँ से वहां मत घुमाओ, ठीक है? आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अभी जो मोहम्मद साहब के दादा के बारे में बात हो रही है ना, आप उनके बारे में बताओ। आपसे एक सवाल किया गया कि अगर वो बुत परस्त नहीं होते और अगर इब्राहिमी, जैसे कि आप लोग कहते हो इब्राहिमी मजहब पे होते, तो मक्का में काबा में बुतों को पहले ही निकाल देते ना? हुसैन साहब, पॉइंट टू पॉइंट पे बात करो प्लीज, और ब्रेक लगा के वहां पे अक्सरियत, बात सुने, हो सकता है अक्सरियत बुत परस्तों की हो, ठीक है ना? कुछ लोग होंगे जो मुआहिद नहीं, मुझे सिर्फ मोहम्मद के दादा की बात बताएं। तो हो सकता, बात सुने, उनकी मजबूरी हो सकती है कि उनके आसपास जितने लोग हैं वो लोग ज्यादातर बुत परस्त हो सकते हैं। ये शायद अकेले मुआहिद, वो मजबूरी में इनके रिश्तेदार हो सकता है कुरैश में से अक्सर। सर मजबूरन नहीं, देखिए ये अकीदा दिल का होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये अकीदा दिल का होता है। वो वक्त, ये ऐसा वक्त था कि जहालत का वक्त था, ठीक है ना? वहाँ पे लड़कियों को कत्ल किया जाता था। मोहम्मद का दादा बुत परस्त था कि नहीं? लड़कियों को गोली मारे? नहीं, उनके दादा बुत परस्त नहीं थे। तो फिर क्या थे? मुआहिद थे, ठीक है ना? वो मुआहिद थे। मुआहिद मतलब ये सिर्फ अल्लाह को एक मानने वाले, ठीक है? बाकी वो कुंजियां वगैरह किसी के पास होने से वो बुत परस्त नहीं होता। अकीदा जो होता है ना, वो दिल से होता है। बात सुने, अकीदे का ताल्लुक दिल से होता है। अरे नहीं था, मैं साबित करता हूँ आपको, और बताएं। सर आप हुक्म किया करें ना, बोला कम करें, हुक्म किया ज्यादा किया करें। ये बताइए, कोई बात नहीं सर, मैं आपके मौलवी भी दिखाऊंगा, आपका मुफ्ती भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो रेफरेंस है वो भी दिखा दूंगा। डोंट वरी, टेक अ चिल, ठीक है? वो उसके लिए चिल रखे आपने उसके ऊपर नहीं बोलने का मेरे साथ। अब आपको बताता हूँ, पहले आपके मुफ्तियान, पहले हम आते हैं आपके मुफ्ती भाई की तरफ। मैं भाई मुफ्तियों को नहीं मानता, मैं कुरान और हदीस सबर ले यार, बताता हूँ। सुनो मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ। मुफ्ती हो सकता है गलत मुफ्ती हो, मैंने मुफ्ती पे मानना है कि कुरान और हदीस पे है। हुसैन भाई थोड़ा चुप रहो, खामोश रहो। पहले मुफ्ती को सुनते हैं, उसके बाद आपको सारे रेफरेंस दिखाते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये देखिए कि मोहम्मद बिन उमर बिन वाकिद अल अस्लमी अबू अब्दुल्लाह अहद आवियतिल इल्म, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक। ले जी, आपने बेटे हो गए तो मैं उनमें से एक को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा। यह अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि वो अल्लाह की राह में नहीं, एक बुत की राह में। अगर अल्लाह कुर्बानी मांगता बच्चों की तो एक सेपरेट चीज है, अल्लाह नहीं मानता। मैं अभी आपको इसका रेफरेंस भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। मुझे बताइए कि इंसान ने, अब्दुल मुत्तलिब ने बुत बाल के सामने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की। सर क्या कहते हैं आप इस बारे में? अगर वो बुतों को नहीं मानते, रिवायत हो सकती है भाई। ये देखें, एक रिवायत जो है ना, एक रिवायत उसके बहुत सारे एंगल देखे जाते हैं भाई। उसके अस्माए रिजाल देखे जाते हैं कि लोगों से। और आपको नहीं पता, आप जो है ना कोई भी वीडियो चला के भाई ये साबित हो गया। हुसैन ट्रांसलेशन में से सुनिए इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है। वंस अगेन जरा गौर कीजिए
یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے یا ٹھیک کے بارے میں بات واقعی کی یار نریشن ہے. یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں احد عویت العلم على ضعفه المتفق علیہ, کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کسے کہتے ہیں حسین صاحب؟ بھائی یہ اس نے اپنی طرف سے متفقن علیہ بتا دیا. یہ مفتی بھائی یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. اوکے, یہ اس نے اپنی طرف سے بتا دیا. اچھا جی, نہیں یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. کوئی مسئلہ, میں کہتا ہوں سر ٹینشن ہی نہ لیں. کوئی یہ متفقن واقعہ- علیہ کہتے کہ متفقن علیہ ہو جائے گا. محمد بن عمر الواقدی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ ارے بات سنو. آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں, ایک ویڈیو اٹھا کے آپ کہتے ہو یہ اعتراض ہو گیا. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ بتا دیں, میں مانتا ہوں. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ پروف سے بتا دیں, چلے بتا دیں. ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں. دیکھیں آپ ہر بندے کو سنتے ہیں کہ آپ کیا مسلمان ہیں. آپ کرو ترجمہ. In the name of Allah, the Rahman, the Rahim. بھائی آپ ہندی میں کرو, میں انگریز نہیں ہوں. آپ انگریز کے غلام ہو تو آپ انگریزی میں کریں گے, ٹھیک ہے. نام سے اللہ کے تو آپ کو شروع سے ہی نہیں پتا نام سے کا کیا مطلب. اور رحیم سے نہیں, نام سے کا کیا مطلب. نام سے کوئی جملہ ہے. آپ لوگوں نے اسلام پڑھا ہوا ہے نا, بتا دو آپ نام سے کا کیا مطلب ہے. آپ نے کبھی بسم اللہ کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھا. جی سر, بڑے آئے ہو یہاں پہ لوگوں کو سکھانے کے لیے. جی سر, بتا دو نام سے کا کیا مطلب ہے. جی سر, آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے نا. آپ نے اسلام کے کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا. نہیں سر, بتائیں نا, آپ بتائیں نام سے کا کیا مطلب ہے. سر آپ بتا دیں. بھائی آپ بتائیں گے نا. آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہو کہ آپ مسلم ہو کہ آپ ایکس مسلم بن رہے ہو. جی سر, اب آپ بتا دینا. بھائی آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ سارا مجھے سمجھائیں گے کہ آپ ایکس مسلم کیسے ہیں. آپ مسلم تھے ہی نہیں. آپ مسلم ہوتے آپ کم سے کم بسم اللہ کو اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے, جو الرحیم ہے. جی سر. بھائی اللہ کے نام سے کیا, اللہ کے نام سے کوئی جملہ ہے. جی سر. یہ کیسا جملہ ہے. اللہ کے نام سے کیا, مجھے تو سمجھ نہیں. اللہ کے نام سے کیا ہوتا ہے سر, مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, آپ بتا دیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے مسلم تھے. سر عربی میں یہی لکھا ہوا ہے, آپ بتا دیں ترجمہ. بھائی عربی میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر عربی کا آپ نے علم کلام نہیں پڑھا, آپ نے علم بیان نہیں پڑھا. سر ترجمہ بتا دینا بھائی. ارے بھائی ترجمہ بتا دے, اتنی لمبی تمہید کیوں آنے رہا, ترجمہ آپ بتا دیں. آپ لوگوں کو نہیں آ رہا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سر بتا دینا. میں نہیں بتاؤں گا بھائی. نہیں بتا. تم انسان ہو کہ لنگ. سب سے بھاری تھا, میں نہیں بتاؤں گا. کوئی مسلمان ہوتا میں اس کو بتا دیتا. یار وہ لگاؤ, یار وہ لگاؤ, وہ شیعہ والے کا لگاؤ. نہیں بتاؤں گا. مجھے اپنی بےعزتی نہیں کرانی. بات سنیں, جب پھنس جاتے ہو پھر آپ کے منہ بن جاتا ہے. مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ بتا دو. آپ بتا دینا. چاروں کو چیلنج ہے, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. اگر آپ نے یہ جملہ ٹھیک کر دیا, آپ کو لوگوں کو بسم اللہ تک کا نہیں پتا. سے جو الرحمن, اللہ کے نام سے کیا مطلب ہے. بس یہی لکھا ہوا ہے سر. یہی لکھا ہوا ہے. آپ اس کا مطلب بتا دو نا. یہ گرامر کی روح سے ہی اس کا مطلب نکلتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سر بتا دینا. میں بتا دینا. آپ مسلمان رہ چکے ہیں, آپ اس کا مطلب مجھے سمجھائیں. ایک منٹ حسین صاحب, ایک منٹ رکو. ہاں جی, آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے جو بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جس کو یہ نہیں معلوم وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, رائٹ؟ بالکل. اچھا مجھے بتاؤ کہ جتنے مولویوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بس اتنا سا ہی ترجمہ کیا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور نہایت مہربان ہے, بڑا مہربان ہے. اگر آپ کے جتنے علماء ہیں قرآن کے ترجمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے اس کا صرف اتنا ہی ترجمہ کیا ہے
تو آپ کیا یہ بولیں گے ادھر لائیو میں کہ ان سب نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ ساحل ساحل ایک میں شروع کے لفظ کو کاٹیں. حسین کیا بول رہے ہو؟ ساحل نہیں، شروع کا لفظ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے؟ نام اللہ کے نہیں، نام سے. ترجمے میں تو ایسے اللہ ہوتا ہے نا کے- نہیں نہیں، جو بھی صحیح ترجمہ کرے گا وہ کبھی شروع نہیں ڈالے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ہاں لیکن شروع ان کا کا word- ان ترجمان کے بارے میں کیا ہے جو صرف اتنا ہی کر رہے ہیں؟ شروع کا ہاں، ورڈ لیکن میں نے جو ترجمہ دیا ہے وہ ہے اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. اس کے اوپر میرا ان کو چیلنج ہے، اس کو فکس کر کے دکھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے، لیکن بتائیے. اس کو اگر کسی نے اسی حد تک سمجھا ہو نا تو وہ میرے خیال سے کوئی پاگل مسلمان ہوگا. میرے خیال سے وہ علمی مسلمان نہیں ہے، وہ جاہل مسلمان ہے. حسین تو اپنی جہالت کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف بن جاتے ہیں. حسین 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 ترجمہ تو یہی ہے نا. اب تم تفسیر کی بات کر غلط بات. بھائی ترجمہ آپ نے ترجمہ تو یہی ہے. ترجمہ اس حد تک سمجھا ہوا ہے، آپ نے بسم اللہ ترجمہ کتنا سمجھا ہوا ہے. سر ترجمہ تو یہی ہے نا. اچھا ترجمہ اس کا یہی ہے. جی یہ آپ نے ترجمہ کیسے نکالا؟ بی اسم اچھا اللہ. بی اس میں یا اچھا یہ بی اس میں کیا چیز ہے؟ بے کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب ہے سے. یہ با ہے کیا؟ یہ با کون سا حرف ہے؟ با کے نیچے زیر ہے، اس سے بنتا ہے سے. اس کا مطلب اچھا ہے اردو میں سے. یہ اسم- کون سے حروف میں سے ہے؟ مجھے یہ بتا دو. اسم جو ہے اس سے بنتا ہے نام. اچھا اللہ یہ با سے کیا بنتا ہے؟ کی ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے. یہ با سے کیا بنتا ہے؟ الرحمن جو ہے وہ الرحمن ہے، جو اچھا. رحیم ہے وہ رحیم ہے. عربی اچھا کے یہ اندر الرحمن رحمان اور الرحیم کے بارے میں رحیم، مجھے بتا دو اس میں کیا فرق ہے؟ عربی میں جو رحمان اور رحیم ہے یہ سینونم ورڈز ہیں. عربی کی ڈکشنری میں، گردان عربی میں یہ سینونمز ہیں. آپ کیونکہ مجھے بسم اللہ کا مہربان بتا دو کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ با کیا چیز ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے پا. اچھا ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے مسلمان رہ چکے ہو، آپ اور لوگوں کو بسم با اللہ کا کا ہی نہیں مطلب پتا. ہوتا ہے پا. اور اب اچھا. میں گیا ہوں آپ سے تھک، کیونکہ آپ کر رہے ہیں اصل کلکل میں آپ کے اور پاس مدے جواب پہ نہیں نہیں آ ہے. رہے ہیں. میں میں نے آپ کو جواب بتا آپ کو دوں دے یہ دیا. نہ ہوا آپ نے کبھی نہ ہوا پڑھی ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے نا، آپ کبھی عربی گرامر آپ پڑھ لیں، آپ لوگوں کو جا کے عربی گرامر پڑھیں. ہم یہاں پہ عربی گرامر کا کورس نہیں دے رہے، آپ کو گیٹ لاسٹ. بے وقوف جاہلن پر نامعقول کوار. جو مدعا لے کے آیا تھا اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا ہے اس کو. اور وہ مدعا ختم کر دیا نا میں نے. جب مدعا ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا کہ میں پروف کرتا ہوں. اس کو اگر رتی بھر بھی شک ہوتا کہ میں اس کو پروف نہیں کر سکتا تو یہ کہتا پروف کر، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد کے ماں باپ جو تھے وہ دین ابراہیمی سے نہیں تھے. بائی دا وے دین ابراہیمی بھی ایک اسٹوپڈ ٹرم ہے. دیر از نتھنگ کالڈ دین ابراہیمی. لیکن اسلامک ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو سب کو پتا ہے کہ نہیں تھا. وہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، جہنم میں سڑ رہے ہیں.